الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ذی وقار و ذی احتشام، لائق ست تکریم علماء اہل سنت، بالخصوص مکرمی الحاج حاجی رب نواز صاحب نقشبندی اور فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی شاہد سعیدی صاحب اور حضرت علامہ احمد حسن صاحب، اور ابھی آپ نے بہت پرجوش، بہت جاندار، بہت شاندار خطاب سماعت کیا محترم علامہ قاری فیض بخش صاحب رضوی، اور کوٹ مٹھن شریف سے جلوہ فگن ابھی اپنی مصروفیات کے باعث تشریف لے جا رہے ہیں حضور خواجہ عامر شریف کوریجہ صاحب کے فرزند ارجمن خواجہ عمار شریف کوریجہ صاحب۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں عزیزم قاری زبیر احمد سعیدی صاحب کو، تنویر صاحب کو، جنہوں نے اور ان کے خاندان کے تمام افراد جنہوں نے یہ مسجد اور مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا، یہاں جنگل میں منگل کی صورت پیدا کی، اور یقیناً یہ ادارہ بہت جلد تعمیر بھی ہو جائے گا، اور یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس بھی دیا جائے گا، اور اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی عظمت کے گن بھی گائے جائیں گے، اور یہاں پر ہمارے عقیدے کی اصلاح بھی ہوگی اور عمل کے لیے بھی ہماری رہنمائی کی جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز یہ منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ رب کائنات اپنے کرم سے ان تمام دوستوں کو جنہوں نے اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ ملایا، اللہ ان سب کو اس کا بہترین اجر و ثمر عطا فرمائے۔ کسی نے کم، کسی نے زیادہ، لیکن ظاہر ہے کہ دریا میں مل کر قطرہ بھی دریا ہو جاتا ہے، تو وہ کمی اور بیشی کی بات نہیں ہے۔ جس نے بھی حصہ ملایا یقیناً وہ رب کی رحمتوں سے حصہ پانے والا ہے۔ حضرات مکرم، مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، ویسے بھی اب عصر کا وقت ہو گیا ہے اور سورج بھی اب منہ چھپانے والا ہے، اور میری گفتگو کا انداز تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ ہمارے خطباء، مقررین، واعظین ماشاءاللہ آپ سے سبحان اللہ بھی کہلواتے ہیں، آپ سے نعرے بھی لگواتے ہیں، اور آپ کو فکر کے سفر میں ساتھ لے کے چلتے ہیں، لیکن میری تمنا اور خواہش صرف اتنی ہوتی ہے کہ آپ کے چہرے مجھے بتاتے رہیں کہ میں بھینس کے آگے بین نہیں بجا رہا اور پتھروں سے سر نہیں پھوڑ رہا۔ وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ وہ چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا، اس کو کوئی فنڈز کا مسئلہ بھی نہیں تھا، اس کے لیے کوئی مین پاور کی افرادی قوت کی کمی بھی نہیں تھی، کوئی اور مسئلہ بھی دامن گیر نہیں تھا۔ وہ جو چاہے سو کرے، قادر مطلق۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ وہ جو قادر مطلق ہے، اس نے ہمیں ہدایت دینے کے لیے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک دینے والا ہے، ایک لینے والا ہے۔ اختیار دینے والے کا ہوتا ہے، لینے والا تو محتاج ہوتا ہے نا، وہ تو ضرورت مند ہوتا ہے، یوں کہیے وہ تو بھکاری ہوتا ہے۔ اور انگریزی کا ایک جملہ ہے کہ بیگرز ہیو نو چوائس، جو بھیک مانگنے والے ہیں، بھکاری، ان کو انتخاب کا حق نہیں ہوتا۔ بھکاری تو نہیں کہہ سکتا نا جی میں یہ لوں گا بھیک، میں یہ نہیں لوں گا، اس کو تو جو مل جائے اسے قبول کرنا ہے۔ تو اختیار ہوتا ہے دینے والے کا، لینے والے کا نہیں ہوتا۔
اور دینے والا ہو بھی مختار کل، دینے والا ہو بھی قادر مطلق، تو اس کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ جو نقطہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا وہ صرف اتنا ہے کہ یارو ذرا سوچو، وہ قادر ہو کر ڈائریکٹ دیتا نہیں، تو ہم عاجز اور مجبور ہو کر ڈائریکٹ لے کیسے سکتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں نا کہتے ہیں نہیں ہمیں کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں، وہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تو ہماری شہرت سے زیادہ ہم سے قریب ہے، ہمیں اس کے لیے کسی واسطے وسیلے کی کیا حاجت، ہم اس سے ڈائریکٹ لیں گے۔ بے شک قرآن کا فرمان ہے، نہیں مانیں گے تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، وہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، ہمیں تسلیم ہے۔ لیکن آپ بتائیں کیا وہ تو ہر ایک سے قریب ہے نا، یا کسی سے دور بھی ہے؟ ہر ایک سے قریب ہے، تو کیا آپ ہر ایک کو اللہ کا مقرب بندہ مانتے ہیں؟ ہر ایک تو مقرب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا قریب ہونا کچھ اور ہے اور بندے کا اس سے قریب ہونا کچھ اور ہے۔ یہاں قرب کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، فرض کیجئے، فرض کیا کرنا ہے، آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج مجھے پہلی بار دیکھا ہے نا ایسا؟ جو شخص مجھے پہلے نہیں جانتا تھا، مجھے پہچانتا نہیں تھا شکل سے، صورت سے وہ واقف نہیں تھا، اس نے نام سنا حامد سعید کاظمی، ایک ملتان میں رہتا ہے، غزالی زماں کا بیٹا ہے، اگر ایک مجھے رکہ دے دے، چٹھی دے دے، ایک لیٹر دے دے، میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو ملتان جانے کے لیے یہاں سے شوج آباد پہنچا کہ وہاں سے کوچ پہ میں جاؤں گا ملتان۔ شوج آباد کوچ میں جب سوار ہوا تو اتفاق سے میں بھی اسی کوچ سے ملتان جا رہا تھا۔ اب اس کو سیٹ ملی میرے ساتھ، اب شکل سے واقف نہیں، صورت سے پہچانتا نہیں، مجھ سے میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے ملنے کے لیے ملتان جا رہا ہے، آدھا گھنٹہ ساتھ بیٹھا رہا میرے، اور کوچ کی سیٹیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں، جڑا بیٹھا تھا۔ اب جب ہم ملتان کوچ اسٹیشن پر پہنچے تو مجھے تو اپنے گھر کا پتہ تھا، میں سیدھا گھر چلا گیا۔ آپ کو تو معلوم نہیں تھا، آپ بھی پوچھتا پوچھاتے پتہ معلوم کر کے آپ بھی آ گئے۔ گھنٹی بجائی، میں باہر نکلا، آپ مجھے دیکھ کے حیران، میں پریشان۔ جی فرمائیے کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا جی وہ حامد سعید کاظمی کو بھیج دیجئے، ذرا ان سے کام ہے۔ میں نے کہا مجھ سے کام ہے؟ فرمائیے کیا کام ہے؟ آپ نے سر پیٹ لیا، آپ ہیں، اگر پتا ہوتا تو میں اتنا پنتھ کیوں کرتا، خرچہ کیوں کرتا، یہ اتنا وقت کیوں لگاتا؟ بھئی ایک گھگی لگوانی تھی آپ سے، وہ وہیں کوچ اسٹیشن پہ کھڑے تھے شوج آباد میں، وہ لگوا لیتا، واپس چلا جاتا، ابھی تک تو شاید میرا کام بھی ہو چکا ہوتا۔ آپ آدھ پون گھنٹہ میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے، کیا واقعی قریب تھے مجھ سے؟ اگر قریب ہوتے تو کام کرا لیتے، خط لے لیتے۔ پتہ یہ چلا کہ قریب ہونا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے جب تک معرفت نہ ہو کہ کوئی قریب ہے، جب تک علم نہ ہو، جب تک خبر نہ ہو، جب تک احساس نہ ہو، اس وقت تک قریب ہونے کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، میں تو ہر ایک سے قریب ہوں، لیکن ہر ایک کو میرے قرب کی معرفت نہیں ہے، میرے قرب کا احساس دلانا اور یہ معرفت پیدا کرنا، یہ میرے محبوبوں کا کام ہے۔ تو یہ بتانا ہی چاہتا تھا کہ وہ قادر ہو کر ڈائریکٹ ہدایت دیتا نہیں، تو ہم عاجز ہو کر ڈائریکٹ لے کیسے سکتے ہیں؟ اگر ہم نے وہ نبیوں کے وسیلے کا انکار کیا تو پھر ہم تو ہدایت نہیں پا سکتے، ہم اس کے قرب سے بھی سرفراز نہیں ہو سکتے۔ اب رب کائنات نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ اب جس علاقے میں بھیجا، مکے میں آپ مبعوث ہوئے، آپ جانتے ہیں وہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے، یہودیوں سے پالا پڑا تھا مدینے میں جا کے، مکے میں تو بت پرست ہیں۔ اچھا اگر آپ غور کریں تو بت پرستی سے بڑھ کر خدا کے تصور کا مذاق نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے؟ آپ ذرا سوچئے۔ دیکھیے میں یہاں پہ آیا، اگر میں کہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے
تو کیا یہ حافظ زبیر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی شاہ صاحب اللہ تو میرے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ کیسے ہوگا؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں، ہمارے اللہ کی شان یہ ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اب ان کا جو خدا ہے وہ تو بت کی صورت میں ہے، اب وہ تو ایسا نہیں ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہو، وہ تو ہر ایک کو اپنا خدا چاہیے علیحدہ، اسی لیے اپنے گھروں میں وہ بت سجا کے رکھتے ہیں، وہ آرتی اتارتے ہیں اور پھول چڑھاتے ہیں اور دھونی رماتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں ان کی، ہر ایک کو اپنا خدا چاہیے۔ اب ان کا خدا ہے پتھروں کا تراشا ہوا بت، اب پتھر کو کاٹ کر، گھس کر، تراش کر، رگڑ کر بت کی شکل دینا ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے بھئی، ہر ایک تو سنگ تراش نہیں ہے، بت بنانا تو ایک آرٹ ہے نا، ایک فن ہے، ہر ایک کو تو نہیں آتا۔ اب جو بت خود نہیں بنا سکتا، خدا تو اس کو بھی چاہیے، تو وہ کیا کرے گا؟ پھر بازار سے خدا خرید کے لائے گا؟ یارو خدا برائے فروخت ہو، یہ اس سے بڑھ کر مذاق کیا ہو سکتا ہے خدا کا؟ بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کے سوچئے، ایک سیدھا سادہ سفید پوش بندہ ہے، مال اس کے پلے ہے نہیں، خدا لینے کے لیے جاتا ہے دکان پہ، اب وہ وہاں پہ اس کو ایک بڑے قیمتی پتھر کا بڑا خوبصورت ترشا ہوا خدا نظر آتا ہے، بت نظر آتا ہے، تو دل مچل جاتا ہے مجھے تو یہی خدا چاہیے۔ لیکن جب وہ ہاتھ مت چومیے بھائی، آپ اگر ریسلنگ کریں گے، کشتی لڑیں گے تو شاید میں ہار جاؤں، لیکن بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ ہاتھ چومنے سے گریز کیجئے۔ تو حضرات مکرم، میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو وہ ایک بت بڑا خوبصورت تھا، بڑا پسند آیا، دل مچل گیا مجھے تو یہی خدا چاہیے، لیکن جب قیمت پوچھی تو دل بیٹھ گیا، کہنے لگا نہیں نہیں یارو یہ تو بڑا مہنگا ہے، مجھے کوئی سستا خدا دے دو۔ اب خدا کا اس سے بڑھ کر مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال میرے آقا کریم تشریف فرما ہوئے اس علاقے میں جہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور آپ غور کیجئے کہ وہ بتوں کو دیکھتے ہیں نا، ان کے خدا ان کی آنکھوں کے سامنے رکھے ہوتے ہیں اور وہ ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے وہ سوال کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انسان کی ایک کمزوری ہے، جو اسے دکھائی دیتا ہے اس پر یقین زیادہ ہوتا ہے، اور جو سنائی دیتا ہے اس کے بارے میں ذرا ڈاماڈول ہوتا ہے، ایسا ہے نا؟ اب وہ لوگ عادی ہیں، ہلے ہوئے ہیں، باپ دادا کے زمانے سے انہی بتوں کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب میرے آقا کریم کو ان سے منوانا یہ ہے کہ یہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے۔ یارو یہ منوانا کوئی آسان کام ہوگا؟ وہ تو باپ دادا کے زمانے سے انہی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، وہ بت ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، وہ ان کی جناب ان پر پھول چڑھاتے ہیں، آرتی اتارتے ہیں، اور وہ ان کے سامنے مناجات پڑھتے ہیں اور اپنی ضرورتیں بیان کرتے ہیں، اور انہیں یقین ہوتا ہے ہمارا خدا ہمارے سامنے بیٹھا ہے، رکھا ہے، اور یہ ہماری بات سن رہا ہے اور ہمارے مسائل حل کرے گا۔ اب ذرا سوچئے، ان سے یہ منوانا کہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ، مشکل کام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کے سوچئے، دیکھیے جس کا تصور ہوتا ہے نا، جس کا ذکر ہوتا ہے، آدمی ذہن میں اس کا ایک خیال بنا لیتا ہے۔ مجھے یاد ہے ریاست بہلپور کا ایک علاقہ ہے ظفر آباد، میں وہاں گیا، یہ کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے، اپنے ایک پیر بھائی کے گھر، تو وہ اس ہمارے مرید نے مجھ سے کہا صحیح میرا ایک دوست آیا ہے، ملنا چاہتا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے مل لے۔ وہ جب آ کے ملا مجھ سے تو اتنا حیران ہوا کہ میں پریشان ہو گیا، بھائی اتنے حیران کیوں ہو؟ کیا میرے سینگ نکل آئے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ جی میں نے ان ساتھی سے کہا، اپنے دوست سے کہا کہ تمہارے پیر صاحب آئے ہیں، میں نے ملنا ہے، تو انہوں نے کہا چلو ملاتے ہیں، تو میں نے سوچا پیر صاحب بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے منکوں کی مالا ان کے گلے میں ہوگی، اور رنگین دوپٹے ہوں گے، اور زلفیں بڑھی ہوں گی، اور زبردست کاجل لگایا ہوگا، اور مریدوں کا جمگھٹا ہوگا، حق ہو کی صدائیں ہوں گی، اور ٹھمکے لگ رہے ہوں گے، لیکن میں یہاں پہ آیا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، آپ تو ہم جیسے ایک عام آدمی نظر آ رہے ہیں، تو پھر میرا حیران ہونا تو بنتا ہے نا۔ یارو جب کسی کا ذکر ہوتا ہے تو آدمی کوئی تصور بنا لیتا ہے نا وہ کیسا ہوگا۔
آپ ڈپٹی کمشنر سے ملنے کے لیے جائیں کسی کام سے، آپ نے دیکھا ہوا نہیں ہے لیکن سوچ رہے ہیں وہ ڈپٹی کمشنر بڑا آفیسر ہے، کوٹ پینٹ پہنا ہوگا، ٹائی بھی لگائی ہوگی، بڑا قیمتی موبائل اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کا چپڑاسی پیچھے بریف کیس لیے چل رہا ہوگا، اور اس کے سارے ماتحت کھڑے ہو کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کر رہے ہوں گے، اور وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر بڑے فخر سے اکڑتا ہوا جا رہا ہوگا، اور ذرا سر کی ہلکی سی جنبی سے جواب دیتا ہوا گزر جائے گا۔ آدمی جس کا ذکر ہو اس کی کا ایک خاکہ بنا لیتا ہے۔ لیکن یارو جس رب کو ہم نے ماننا ہے، میرے آقا کریم نے ان کے بارے میں بتانا ہے کہ تم ان بتوں کو خدا مانتے ہو جو قدم اٹھا نہیں سکتے، جو ہاتھ ہلا نہیں سکتے، جو مکھی تک تو اڑا نہیں سکتے، یہ ہے تمہارے خدا۔ ارے خدا تو وہ ہے جو جسے تم دیکھ بھی نہیں سکتے اور جسے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسا ہے۔ وہ لب و رخسار سے پاک ہے، وہ خد و خال سے پاک ہے، وہ چہرے مہرے سے پاک ہے، وہ رنگ روپ سے پاک ہے، وہ جسامت و ماہیت سے پاک ہے، وہ کیفیت و کمیت سے بالاتر ہے، پاک ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیسا ہے، تو تم نے یہ جو دکھائی دیتے ہیں ان کو چھوڑ کر اس کی پوجا کرنی ہے جو نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے، نہ تصور میں آتا ہے۔ یہ مشکل کام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا؟ یارو بس یہی بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں۔ میرے آقا کریم نے گویا یہ فرمایا، اے لوگوں میں تمہارا خدا نہیں ہوں، میں تمہارا معبود نہیں ہوں، میں پوجا کے لائق نہیں ہوں، میں پرستش کے قابل نہیں ہوں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، میں تو اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں تو اس کا عبد مقدس ہوں، اس کا پاک بندہ ہوں۔ اے لوگوں میں خدا نہیں، لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ذرا سوچو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی۔ اے لوگوں میں تمہارا معبود نہیں، لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدے کرتے ہیں تو سوچو جس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا۔ اے لوگوں میں تو تمہارا خالق و مالک نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو ذرا سوچو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ ممکن ہے جملہ ذرا حلقس میں اٹک رہا ہو، ذرا اس کی وضاحت کرتا چلوں ایک اور انداز سے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار اعلان نبوت فرمایا، جب پہلی بار حق کی دعوت دی، علل اعلان صفا کے پہاڑ پر تشریف فرما، لوگوں کو پکارا، یا ایھا الناس، لوگ جمع ہوئے۔ میرے آقا کریم نے ان سے پوچھا، اگر میں تمہیں خبر دوں پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر جرار ہے، تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، مانو گے؟ سب نے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، دروغ گوئی آپ کی عادت نہیں ہے، کس بیانی آپ کا شیوا نہیں ہے، جھوٹ کو آپ کے ہونٹوں سے نسبت نہیں ہے، آپ نے جو کہا جب کہا ہمیشہ سچ کہا، ضرور مانیں گے آپ کی بات۔ تب میرے آقا کریم نے فرمایا کہ یہ جو پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت ہیں یہ کچھ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، انسانیت کی تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے۔ میرے آقا کریم یہ اس اندھیرے میں چراغ جلا رہے ہیں، لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں فرماتے کہ اے لوگوں میرے رب کی طرف سے مجھے پیغام آیا ہے، نہیں فرمایا اے لوگوں میرے خدا نے مجھے وحی بھیجی ہے، نہیں فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، نہیں فرمایا کہ فرشتوں کا سردار آیا ہے میرے پاس اللہ کا پیغام لے کے، نہیں فرمایا اے لوگوں مجھے صادق مانتے ہو، مجھے امین مانتے ہو، میری بات کا اعتبار کرتے ہو، اگر مجھے مانتے ہو تو اس کو بھی مان لو۔ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ اسی بات کو ایک اور زاویے سے سمجھ لیجئے اور اجازت دیجئے حضرات مکرم، اگر کسی ہستی کا ذکر ہو تو اس کی جو سب سے بڑی پہچان ہو اس کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ لوگ پہچانتے نہیں۔ ابھی شاید میرا یہ جملہ آپ کے اوپر سے گزر گیا ہوگا، اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے آپ محمد علی صاحب کو جانتے ہیں؟ اب محمد علی بڑا کامن نام ہے، عام نام ہے نا، بہت لوگوں کے نام ہوتے ہیں محمد علی، اس محفل میں بھی بیٹھے ہوں گے۔ اب میں نے آپ سے پوچھا محمد علی صاحب کو جانتے ہیں؟ آپ سوچنے لگے ایک تو میرے خالو ہیں محمد علی، ایک ہمارے محلے میں دکاندار محمد علی ہے، لیکن کاظمی صاحب ان کا تو نہیں پوچھ رہے ہوں گے، شاید قائد اعظم کی بات کر رہے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے تحریک پاکستان کے قائد مولانا محمد علی جوہر کا ذکر ہو، یا ہو سکتا ہے محمد علی کلے وہ اس باکسر کی بات کر رہے ہوں۔ یارو اگر میں قائد اعظم کی بات کرنا چاہتا ہوں تو مجھے قائد اعظم کا سابقہ بولنا پڑے گا،
اگر میں مولانا محمد علی جوہر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تو جوہر کا لاحقہ لگانا پڑے گا. اگر میں محمد علی باکسر کا کلے کا ذکر کرتا ہوں تو کلے یا باکسر کا لفظ ساتھ نتھی کرنا پڑے گا, تبھی آپ سمجھیں گے نا کس کا ذکر ہے, ورنہ صرف محمد علی سے تو پتہ نہیں چلے گا. تو جس ہستی کا بھی ذکر ہو اس کی جو سب سے بڑی پہچان ہے اس کا حوالہ دیں گے تو لوگ پہچانیں گے, ورنہ تو نہیں پہچانیں گے. اب رب کی بارگاہ میں جھکنے والے, وہ سجدہ ریز ہونے والے, انہوں نے اپنے استادوں سے پوچھا, بڑوں سے پوچھا, اپنے مشائخ سے پوچھا, دوستوں احباب سے پوچھا, بھئی اس کی بارگاہ میں ہم جھکتے ہیں, اس سے بندگی کا رشتہ جوڑتے ہیں اور اس کی عظمت و شان کو مانتے ہیں, لیکن یارو نہ اسے دیکھ سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں. کچھ تو بتاؤ وہ کیسا ہے, وہ کون ہے؟ تو ہر ایک نے اپنی عقل کے مطابق ہی جواب دینا تھا نا. کسی نے کہا کہ آسمان سے می برسانے والا, کسی نے کہا زمین سے سبزہ اگانے والا, کسی نے کہا شاخ شجر کو ثمر بار کرنے والا, اور کسی نے کہا کہ سیب کی کوکھ میں گوہر آبدار بنانے والا, اور کسی نے کہا سرے شاخ گلاب پھول مہکانے والا, کسی نے کہا سمندروں کو تلاطم آشنا کرنے والا, کسی نے کہا ندیوں دریاؤں کو روانی دینے والا, کسی نے کہا بساط ہستی بچھانے والا, کسی نے کہا گردش لیل و نہار قائم کرنے والا, کسی نے کہا خشک و تر کا خالق ہے, کسی نے کہا بحر و بر کا مالک ہے, کسی نے کہا چاند سورج بنائے اس نے ہیں, کسی نے کہا زمین آسمان پیدا فرمائے اس نے ہیں, کسی نے کہا یہ کہکشاں کی محفل اسی نے بنائی ہے. بھئی ہر ایک نے اپنی عقل کے مطابق جواب دیا, لیکن پوچھنے والا حیران پریشان. یہاں تو مولا جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں, جس سے پوچھو ہر ایک مختلف جواب دے رہا ہے. اب کون صحیح کہتا ہے کون غلط؟ مولا میں تو بڑی کشمکش میں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا تو خود بتا دے کہ تو کون ہے؟ جب اللہ سے پوچھا اس نے اپنا تعارف کیسے کرایا؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, ارے وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. تم اس کی عظمت و شان کا اندازہ اس کائنات کو دیکھ کے نہیں کر سکتے, یہ سورج کے طلوع و غروب کو دیکھ کے نہیں کر سکتے, یہ چاند کے حسن و جمال کو دیکھ کے نہیں کر سکتے, یہ کلیوں پھولوں اور تتلیوں اور جگنوؤں کو دیکھ کے نہیں کر سکتے, یہ کھیتوں اور کھلیانوں کو دیکھ کے نہیں کر سکتے. نہیں, ارے اس کی عظمت اور شان اگر دیکھنی ہے تو اس کے محبوب کو دیکھو کہ اس کی شان کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, پھر پتہ چلے گا اس کے خالق و مالک کا عالم کیا ہے. اور یہاں پر وہ اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی, بس وہ مزید سنا دوں. فرمایا کہ ہم جب کہتے ہیں کہ آقا کریم کو دیکھ کر اللہ کا پتہ چلے گا تو لوگ کہتے ہیں یہ شرک کر رہے ہیں, یہ نبی کریم کی شان کو اس طرح بڑھا رہے ہیں. فرمایا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ, یہ چاند اور سورج میں نور کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ کلیوں اور پھولوں میں حسن کس کا ہے؟ اللہ کا. فرمایا کہ اگر اللہ کا نور چاند اور سورج میں چمکے تو یہ شرک نہیں ہے, اور اگر اس کا حسن کلیوں اور پھولوں میں جھلکے تو یہ بھی شرک نہیں ہے. تو اگر اس کے حسن و اس کے علم و اختیار کے جلوے اس کے محبوب میں نظر آ جائے تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر میں ایک نصیحت کر دوں. تقریریں سن کے ہم کان جھاڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن نصیحت اگر نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا. لیکن نصیحت کرنا آج کل کوئی آسان کام نہیں ہے بھائی. کسی کو نصیحت کرے نا, الٹا جواباً تقریریں سننے کو ملتی ہیں. کسی کو کہے نا بھائی خدا کا خوف کرو, برائی سے بچو, نیکی کے راستے میں چلو, وہ کہتا ہے جی ہر طرف برائی ہے, ہر طرف خرابی ہے, شیطان کے مکر و فریب کے جال بچھے ہوئے ہیں, ہر طرف لوگ حرام کھا رہے ہیں اور برائی میں مبتلا ہیں, اور آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں. چلو میں نے چھوڑ دی برائی, کیا برائی کا خاتمہ ہو جائے گا؟ ایک میرے اچھائی کرنے سے کیا اچھائی غالب ہو جائے گی؟ کیا دنیا سنور جائے گی, سدھر جائے گی؟ اب نصیحت کرنے والا بھی بیچارہ اپنا سا منہ لے کے رہ جاتا ہے. اس کا جواب ہے ایک حکایت میں. جب نمرود نے آگ جل دہکائی تھی, الاؤ بھڑکایا تھا, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ اس میں ڈالنا چاہتا تھا. علماء نے آپ کو بتایا ہوگا کتنا بڑا الاؤ تھا, کتنی عظیم الشان آگ تھی. وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ شعلے اس کے اتنے اونچے تھے, آگ اتنی وسیع و عریض تھی کہ اس آگ کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے. یہ عالم تھا اس آگ کا. حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چونچ میں پانی لے کے چل پڑی.
کسی نے پوچھ لیا بی بلبل کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ مذاق تو اڑنا تھا، باتیں تو بننی تھی۔ ماشاءاللہ ان کی عالی ظرفی دیکھو، ان کی بلند نگاہی دیکھو، ان کی رفت خیال دیکھو، کیا بات ہے۔ یہ چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہیں اس آگ کو بجھانے جہاں پانی کے تالاب پلٹ دیے جائیں تو اس کو فرق نہ پڑے۔ اس بلبل نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس نے کہا میں کوئی بے وقوف یا پاگل نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ چونچ میں پانی کے چند قطرے اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تو وہاں پہنچ بھی نہیں سکیں گے، پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے، ان کی اوقات کیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں فہرست بنے گی، لسٹ بنے گی، وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے۔ یہ پانی کے چند قطرے وہ آگ تو نہیں بجھا سکتے، لیکن مجھے اس لسٹ میں جگہ تو دلا دیں گے نا جو آگ بجھانے والوں کی ہے۔ یارو اگر ہم برائی چھوڑ دیں، ممکن ہے دنیا کو فرق نہ پڑے، یہاں اسی طرح برائی چلتی رہے اور نیکی کا پتہ بھی نہ چلے۔ ویسے میرا ایمان ہے فرق پڑتا ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں، لیکن چلو ایک لمحے کو مان لیا کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو یارو فرق نہیں پڑے گا تو دنیا کو نہیں پڑے گا، ہمیں تو پڑے گا نا۔ لسٹ تو بنے گی نا، وہ کون تھے جو برائی پھیلانے والے تھے اور وہ کون تھے جو نیکیوں کے چراغ جلانے والے تھے۔ اور الحمدللہ آج آپ حضرات میں جس نے بھی یہ مسجد مدرسے کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، آپ نے اپنی طرف سے چراغ جلائے ہیں۔ رب کائنات اس روشنی کو پھیلائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جی میرے مولا اپنے کرم سے اس مبارک اور نورانی محفل میں ہم سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرما، اور اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں میرے مولا یہ مسجد اور مدرسے کی تعمیر کو آسان بنا اور جل پائے تکمیل تک پہنچا، اور مولا اس کو ہمارے مسلک کا، عقیدے کا، مذہب کا عظیم مرکز اور قلعہ بنا، اور اس کے ذریعے علاقے کے اندر میرے مولا روشنیاں پھیلا دے اور ہمارے عقیدے اور عمل کی اصلاح کی صورت پیدا فرما دے۔ میرے مولا یہ جن دوستوں نے یہ اہتمام کیا ہے مسجد مدرسے کی تعمیر کا، ان کے والدین کی ارواح کو مولا ان سے راضی فرما دے اور یہ ثواب ان کی روح تک بھی پہنچا دے، اور اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ میرے مولا جو بھی تیرے بندے تیری بارگاہ میں سوالی ہیں، ان کی حاجتوں اور ضرورتوں کو تجھ سے بہتر کون جانتا ہے، سب کی حاجت روائی کر دے، مشکل کشائی کر دے۔ میرے مولا کچھ تیرے بندے بیماری کے ہاتھوں لاچار ہیں، اپنے کرم سے صحت دے دے، شفائے کاملہ دے دے، بیماریاں ان کے گھروں سے دور دفع کر دے۔ کچھ تیرے بندے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ہمارے محترم قاری زبیر صاحب کے لیے بھی دعا کریں، رب کائنات خوش نصیب فرزند عطا فرمائے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، گوہر مراد عطا فرما دے، نیک صالح خوش نصیب اولاد عطا فرمائے، اور مولا جن کو اولاد دی ہے انہیں اولاد کا سکھ دکھا، اولاد کے دکھ سے بچا۔ میرے مولا ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت و راحت کا سامان بنا دے۔ مولا آج کل تیرے بندے غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، یہ بے روزگاری نے، غربت نے، مہنگائی نے تیرے بندوں کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ مولا اپنے کرم سے ان کے حال پہ رحم کر دے، ان کی فصلوں کو نقصان سے بچا لے، کاروبار کو گھاٹے سے بچا لے، اپنے سوا کسی کی محتاجی سے بچا لے میرے مولا، اور یہ قرضے کی لعنت سے نجات عطا فرما دے، قرضے کی ادائیگی کے لیے غیب سے کوئی سبب پیدا فرما دے۔ مولا پہلے جو مقروض ہوتے تھے بیچارے پریشان ہوتے تھے قرضہ کیسے ادا کریں، آج کل زمانہ یہ ہے جنہوں نے قرضہ لینا ہے وہ زیادہ پریشان ہیں۔ مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے اور سب کے مسائل کو حل فرما دے، ہم سب کو اپنے سجدوں کی لذت دے دے، اپنی عبادت کا ذوق دے دے، اپنے احکام کی تعمیل کی توفیق دے دے، اپنے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل بنا دے۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔